اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے نا، تو ماں بچے کو سخت ناراضگی کی حالت میں بھی بد دعا نہیں دیتی، کیونکہ پیار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کی بیٹے کو بد دعا دے تو اس سے بہت ناراض ہوتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے کتنی محبت تھی، اتنی محبت کے باوجود جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک بد دعا فرما رہے ہیں، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے بخشش نہ کروائی، تو نبی علیہ السلام نے اس بد دعا کو سن کے خاموشی اختیار نہیں کی، فرمایا آمین۔ اس کا کیا معنی کہ رمضان میں بخشش اتنی آسان ہے کہ جو بندہ رمضان میں بھی بخشش نہ کروائے اس سے زیادہ گیا گزرا بندہ تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے مبارک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر کے اوپر چڑھنے لگے، آپ نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، اور تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جو صحابہ قریب تھے وہ حیران ہوئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرما رہے ہیں۔ جب درس مکمل ہوا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 باتیں کی۔ پہلی بات، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین زندہ ہوں وہ اپنی بخشش نہ کروائے، اور میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو اس نے پھر کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اور میں نے کہا آمین۔ اس لیے یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس رمضان میں سچی توبہ کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور گناہوں سے 100% ہم نے نجات پانی ہے۔ یہ اس رمضان کا ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مہربانی فرما دیتے ہیں۔